تقریر پیش کرنے کے لیے ثابت یونس حکیم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور نماز کے موضوع پر نماز کی اہمیت ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ سجدہ رکوع زمین جس سے کعبہ جاتی تھی، وہ سجدہ رکوع زمین جس سے کعبہ جاتی تھی، اسی کو استر سے منبر و محراب، مسند کا جلوہ، افروز قدر صحابہ و اساتذہ اکرام، مہمان خصوصی اور دیگر علماء اکرام اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے نماز پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب میرے تقریر کو غور سے سماعت فرمائیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے طلبہ میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لبکشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ توبہ سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے، اس کی فضیلت روزہ عاشور کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض نازل فرمایا، روزے کو فرض نازل فرمایا، زکات کو فرض نازل فرمایا، ایمان کو فرض نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت ارفع ہے، اور اعلیٰ و ارفع کی شے اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو یہ جماعت ہے۔ سبحان اللہ، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی اور نبی بن گیا، کوئی ولی بغیر نماز کے ولی ہو گیا، کوئی قطب بغیر نماز کے قطب بن گیا۔ برادران ملت، نماز سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی کون شقی، کون انسان کون شیطان، کون مسلم کون غیر مسلم۔ یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا۔ مشکوٰۃ شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 کو دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ: بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ترجمہ: جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے: ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ برادران اسلام، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان دودھ کے پسینے اٹھتے آئیں گے، عرش نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب نماز درست ہو تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگا، نماز بھی قبول ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی۔ آج کے دور میں بہت ہی خوبصورت عالیشان مسجد تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران کا رستہ نظر آتے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے: پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی،
छोड़ने वाला है। हमें इसी गलतनाक वाक़ये से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि ज़मीन नमाज छोड़ने वाले को पसंद नहीं करती। अगर हम नमाज़ें छोड़ेंगे तो कब्र में जाने के बाद ज़मीन हमारे साथ क्या मुआमला करेगी। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए, नमाज का पाबंद बनाए। मैं इस शेर के साथ मेरी ज़िक्र खत्म करता हूँ। पर नमाज बन जगाना न कर कोई बहाना, पर नमाज बन जगाना न कर कोई बहाना, इसमें तेरी जन्नत वरना दोज़ख के तेरा ठिकाना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।